لگائے گا۔ قائم آل محمد کی ذات فکر و عمل کے جمال و کمال کا مثالی نمونہ ہوگی۔ امت کے کل امور اسی کے سپرد ہوں گے، اور یہ وہی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ہر پیش رو نے بشارت دی ہے۔ ہاں، بس وہی ایک باقی رہنے والی حجت، اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ ہر حق اس کا ہم نفس اور ہر نور اس کا ہم قدم ہے۔ پھر نہ کوئی اس پہ ور ہو سکتا ہے اور نہ کوئی غالب آ سکتا ہے۔ ہاں، روئے زمین پر وہی خدا کا ولی، اور خلق خدا میں اس کی جانب سے با اختیار حاکم بھی وہی ہے۔ نیز ظاہر ہو یا باطن، ہر عالم میں وہ خدا کا امین ہے۔ لوگو، میں تمہیں اچھی طرح سے بتا چکا ہوں، کافی سمجھا چکا ہوں۔ اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے، اور اپنی تقرر کے فوراً بعد میں تمہیں ان کی بیعت کے لیے طلب کروں گا۔ پہلے تمہیں ان کی امامت کے اقرار کے سلسلے میں میرے ہاتھ پر ہاتھ دینا ہوگا، اور اس کے بعد خود ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا پڑے گی۔ دیکھو، میں خدا سے بیعت کر چکا ہوں، اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور اب میں خدا کی جانب سے علی کے لیے تم سب سے بیعت لے رہا ہوں، اور اگر اس کے بعد بھی کسی نے یہ بیعت توڑ دی تو یاد رکھو، اسے خود اپنے نفس کی شکست کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لوگوں، یقینی طور پر حج، صفا، مروہ اور عمرہ یہ سب خدا کے دین کی نشانیاں ہیں۔ بس جو شخص خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ بجا لائے تو اس کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لوگوں، خانہ خدا کا حج کرو، اس لیے کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو حج بجا لانے کے بعد تونگر نہ ہو گیا ہو، اور اسی طرح کوئی ایسا خاندان نہیں ملے گا جس نے فریضہ حج سے روگردانی کی ہو اور وہ نکبت و افلاس کا شکار نہ ہوا ہو۔ لوگوں، جو مومن بھی عرفات میں وقوف کرتا ہے، خداوند عالم اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اور حج کے بجائے آوری کے بعد اس کے اعمال نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ لوگوں، پروردگار کریم کی جانب سے اس کا معاوضہ بھی انہیں مل جاتا ہے۔ دیکھو، معبود مطلق اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں، تم پوری دیانتداری اور کمال علم و معرفت کے ساتھ حج بجا لایا کرو، اور حج و عمرہ جیسے مقدس اجتماعات کو اس وقت تک چھوڑ کر نہ جاؤ جب تک کہ توبہ اور ترک گناہ کا احساس نہ جاگ اٹھے۔ لوگوں، حکم خدا کے مطابق نماز برپا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو۔ نیز خیال رہے کہ اگر امتداد زمانہ کے باعث مذہبی معاملات میں کوتاہی ہونے لگے، یا یہ کہ تم سرے سے دین کے احکام ہی بھول جاؤ، تو یہ علی تمہارے مولا ہیں۔ جو باتیں تم لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گی وہ یہ پوری وضاحت کے ساتھ تمہیں بتائیں گے۔ علی کو خدا نے ہی منصب ولایت پر مقرر فرمایا ہے۔ نیز میرے اور ان کے سلسلے سے جو پیشوا ہوں گے وہ بھی تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے، اور تم جن امور سے نہیں واقف ہو ان کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دیکھو، حلال و حرام کے مسائل اتنے مختصر نہیں ہیں کہ انہیں شمار کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، اور نہ حلال و حرام جیسے طول و طویل قانونی مسائل کو ایک نشست میں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ مجھے تو اس وقت بس یہ حکم ملا ہے کہ ابھی ابھی میں علی کے لیے تم سے بیعت لوں، اور تمہارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہوں کہ خدائے عز و جل کی جانب سے علی اور ان کی اولاد کے بارے میں مجھے جو حکم ملا ہے تم اسے قبول کرنے کا وعدہ کرو۔ علی کے مانند ان کی اولاد اور میری آل بھی مرکز امامت ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ انہی میں سے قائم آل محمد کی ذات گرامی ہے جن کا ہر فیصلہ حق کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا۔ لوگوں، میں نے حلال و حرام کی جو حدیں مقرر کی تھی ان میں نہ کچھ بدلا اور نہ کوئی تغیر کیا جائے گا۔ دیکھو، یہ بات دوسروں کو بھی بتاتے رہنا، اور تم میری شریعت کے کسی حکم کو کبھی بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ لو، میں مقرر کہتا ہوں۔ لوگوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، معروف کا حکم دینا اور منکر پر عمل کرنے سے روکتے رہنا۔ دیکھو، معروف کا شاہکار یا نیکی کی سب سے بڑی عملی جدوجہد یہ ہوگی کہ اس وقت تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود افراد تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، اور صحیح کریں کہ ہر شخص اسے قبول کر لے اور اس کی مخالفت نہ کرنے پائے۔
اس لیے کہ یہ خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نیز اس حقیقت کو بھی کبھی فراموش نہ کرنا کہ جب تک کوئی امام معصوم نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ علی کے بعد ان کے فرزند امام برحق ہیں، اور یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری ذریت ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اس نے سلسلہ امامت کو ابراہیم کی نسل میں باقی اور برقرار رکھا ہے، اور میں نے بھی توضیح کر دی ہے کہ جب تک تم لوگ قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگو، تقوی تقوی، قیامت سے ڈرو۔ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ زندگی کی آخری ہچکی کا خیال رہے، نیز حساب محشر، میزان عمل اور اس خدائے رب العالمین کے سامنے باس پرس اور ثواب و عذاب کی کیفیت کو کبھی اپنے ذہن سے الگ نہ ہونے دینا، کیونکہ میدان حشر میں جو نیک اعمال لے کر آئے گا اسے جزا ملے گی، اور جو گناہوں کے ساتھ پہنچے گا اس کے نصیبوں میں بہشت کہاں۔ لوگوں، مجمع بتا رہا ہے کہ حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جب لوگ اس کثرت سے ہوں تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لینا بہت دشوار ہے۔ اسی لیے حکم الہی ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد ہونے والے ائمہ حق کی بیعت کے سلسلے میں تم سے صرف زبانی قول و قرار لے لیا جائے۔ اچھا، اب تم سب مل کر کہو کہ آپ نے علی اور علی کے اولاد کے بارے میں خدا کا جو پیغام دیا ہے ہم سب نے سن لیا۔ سر تسلیم خم ہے، ہم راضی ہیں، فرما بردار ہیں، دل و جان سے عہد و پیمان کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں اور ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں۔ نیز ہم اپنے وعدوں کو نبھانے کا جذبہ لیے ہوئے زندہ رہیں گے، اسی شعور کے ساتھ مریں گے اور یہی احساس لیے ہوئے حشر کے میدان میں آئیں گے۔ امامت کے مسئلے میں نہ ہم کوئی رد و بدل کریں گے، نہ شک و شبے کو اپنے قریب آنے دیں گے، نہ اپنی قول سے پھریں گے اور نہ پیمان شکنی کے مرتکب ہوں گے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے۔ نیز امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے رہنما فرزندوں کا فرمان بجا لائیں گے جو آپ کے مقصود و مطلوب ہیں۔ لوگوں، میں اپنی ذریت اور علی کی اولاد کا جو حسن اور حسین کے سلسلے سے ہوگی پہلے ہی تعارف کروا چکا ہوں۔ نیز حسنین کے مقام اور مرتبے اور بارگاہ عزتی میں ان کی جو منزلت ہے اس کی تفسیر بھی تم مجھ سے سن چکے ہو۔ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اپنے باپ کے بعد یہی امام ہوں گے۔ یہ میرے بیٹے ہیں اور علی سے پہلے میں ان کا باپ ہوں۔ ہاں، تو پھر کہو کہ ہم امر امامت میں خدا، اس کے رسول علی ابن ابی طالب، حسن و حسین اور ان کے جانشینوں کے آگے سراپا تسلیم ہیں، اور حق و حقیقت کے ان تمام نمائندوں کی بیعت کے سلسلے میں ہم نے آپ سے جو وعدہ و عہد کیے ہیں ان پر قائم ہیں۔ ہم دل سے، جان سے، زبان سے اور ہاتھوں سے بیعت کرتے ہیں، نہ ہم اس میں کسی تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ کبھی ایسی خواہش کو دل میں جگہ دیں گے۔ خدا کو ہم نے گواہ کیا ہے اور اس کی گواہی بہت کافی ہے، اور آپ بھی گواہ رہیں۔ نیز ہم خدا کی تمام اطاعت شعار مخلوق کو خواہ وہ نظروں کے سامنے ہو یا آنکھوں سے اوجھل گواہ بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سارے فرشتوں، اس کے پورے لشکر اور جملہ بندگان خدا کو گواہی میں لیتے ہیں۔ نیز اللہ ہر گواہ سے بڑا اور بہت بڑا گواہ ہے۔ لوگوں، بتاؤ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یقین رکھو کہ پاک پروردگار ہر آواز کو سن لیتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہر راز کو پا لیتا ہے۔ لہٰذا جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دیکھو، بیعت کرنے والا اللہ کی بیعت کرتا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ لوگوں، اللہ کا خوف کرو اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین اور ان کے فرزندوں کی بیعت کر لو۔ یہ آئمہ کلمہ باقیہ ہیں۔ خداوند عالم غداری کرنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور وفا شاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے، اور جو معاہدہ شکنی کرتا ہے اسے خود ہی اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ لوگوں، میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اسے دہراؤ اور علی کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے سلامی دو، اور کہو کہ ہم نے خدا اور اس کے رسول کا حکم سن لیا۔
اے لیجئے حضور سر تسلیم خم ہے۔ نیز عرض کروں پالنے والے ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہوں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور اگر وہ ہماری رہبری نہ کرتا تو بھلا ہم کہاں صحیح رستے سے لگ سکتے تھے۔ لوگوں، معبود حقیقی نے علی ابن ابی طالب کو جو فضیلتیں دی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ یہ خوبیاں اس حد تک ہیں کہ انہیں کسی ایک مجلس میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لہٰذا یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی شخص نے تمہارے سامنے ان کے فضائل بیان کیے تو تم ان کی تصدیق کرنا۔ لوگوں، جو کوئی اللہ، اس کے رسول، علی ابن ابی طالب اور ان تمام اماموں کا جن کا کہ میں ذکر کر چکا ہوں اطاعت گزار ہو تو اس کا کیا کہنا، یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے۔ لوگوں، دیکھو جو اشخاص علی کی بیعت کرنے، ان کے زیر فرمان ہونے اور امیر المومنین کی حیثیت سے انہیں سلامی دینے میں پیش قدمی کریں گے، وہ جنت کی فضاؤں میں اپنی کامیابی اور کامرانی کی بہاریں دیکھیں گے۔ لوگوں، وہ بات کرو جس سے خدا کی خوشنودی میسر آئے۔ اگر تم لوگ اور زمین کی ساری آبادی بھی کافر ہو جائے تب بھی خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پالنے والے تو سارے مومنین کو بخش دے، اور جو کفر کی راہ پر چلنے والے ہوں ان پر اپنا غضب نازل فرما۔